ایک روز ایک دیہاتی نے گدھے پر اپنا سامان لادا اور اس پر سوار ہو کر شہر کا رخ کیا۔ گدھا بوڑھا اور کمزور تھا اور راستہ دور اور ناہموار تھا۔ اچانک گدھے کا سم ایک سوراخ میں پھنس گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ دیہاتی نے بڑی مشکل سے گدھے کو اٹھایا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ گدھے کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اسے چلنا مشکل ہے۔ دیہاتی نے سامان اپنے کندھے پر رکھا اور پاؤں ٹوٹے گدھے کو جنگل میں چھوڑ کر اپنی راہ لی۔ بدقسمت گدھا حیران اور پریشان کھڑا سوچ رہا تھا، میں اس ظالم اور بے انصاف دیہاتی کی خاطر کس قدر بوجھ اٹھاتا رہا ہوں۔ اب جبکہ میں بوڑھا اور لاچار ہوں، مجھے جنگلی بھیڑیے کے سپرد کر کے یہ صاحب آگے چل دیے۔ گدھا غم و حسرت سے ہر طرف نگاہ دوڑا رہا تھا کہ اچانک دور سے اس کی نظر واقعی ایک بھیڑیے پر پڑی۔ بھیڑیے نے یوں ہی گدھے کو جنگل میں پایا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے خوشی سے آوازیں نکالنا شروع کی اور آگے بڑھنے لگا تاکہ گدھے کو چیر پھاڑ کر ہڑپ کر لے۔ گدھا سوچ رہا تھا، اگر میں چل سکتا تو ہاتھ پاؤں مارتا اور کوشش کر کے صورتحال سے نبٹ لیتا۔ خیر، اب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خاموشی سے بھیڑیے کا لقمہ نہیں بننا چاہیے۔ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو کیا ہے، جب تک دماغ کام کرتا ہے ہر مشکل کا حل نکال آتا ہوں۔ اسے ایک خیال سوجھا، وہ مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ اسے ایک قدم اٹھانا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ جو ہی بھیڑیا اس کے نزدیک آیا، گدھے نے کہا، اے درندوں کے سردار، سلام۔ بھیڑیے کو گدھے کی چال عجیب لگی۔ اس نے کہا، سلام، تم اس جگہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ گدھے نے جواب دیا، سویا ہوا نہیں تھا، گر گیا تھا۔ میں بیمار اور لاچار ہوں اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ میں بھاگ سکتا ہوں نہ لڑ سکتا ہوں۔ پوری طرح تمہارے اختیار میں ہوں، لیکن مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ تم سے ایک درخواست کروں۔ بھیڑیے نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ گدھے نے کہا، اے طاقتور بھیڑیے، یہ وجہ ہے کہ میں گدھا ہوں، لیکن گدھے کو بھی جب تک وہ زندہ ہے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ میری موت سر پر کھڑی ہے اور میرا گوشت تمہاری قسمت میں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس جنگل میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ میں راضی ہوں کہ تم مجھے کھا لو، مگر میری ایک خواہش ہے کہ ذرا رحم اور ہمدردی سے کام لو، اور جب تک میرے ہوش قائم ہیں مجھے نہ کھاؤ۔ جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتا مجھے کھانے میں جلدی نہ کرنا، اور خواہ اپنی گردن پر میرے قتل کا گناہ نہ لینا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ اب میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے اور اگلے چند لمحوں میں خود ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اس کے بدلے میں بھی تمہارے ساتھ میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو تمہارے علم میں نہیں ہے، مگر جس سے تم ایک کیا 100 گدھے خرید سکتے ہو۔ بھیڑیے نے کہا، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن جس چیز کا تم ذکر کر رہے ہو کہاں ہے؟ گدھے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں، لفظوں سے نہیں۔ گدھا بولا، تم نے درست کہا، میں تمہیں خالص سونا دینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے سنو، میرا مالک دولت مند شخص ہے، اس کے پاس اس قدر سونا چاندی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ چونکہ میں اسے بہت عزیز تھا، اس نے میری زندگی میں ہر آرام کا خیال رکھا۔
اس نے میرے سونے کے لیے ایک مخمل کا بستر بنایا، میرے کھانے کے لیے جس برتن میں دیتا تھا وہ سنگے مرمل کے بنائے، اور مجھے چارے کی جگہ پہ مٹھائی اور مصری کھلاتا تھا۔ میرا گوشت بھی بڑا میٹھا ہے، ابھی تم خود کھا کر دیکھ لو گے، چونکہ وہ مجھے بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس نے میرے پاؤں کے نیل بھی خالص سونے سے تیار کروائے تھے۔ میں آج تنہا اس کی اجازت کے بغیر سیر کو نکلا تھا کہ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ میں نازوں کا پلا گدھا ہوں، چونکہ تم ایک اچھے سمجھدار بھیڑیے ہو۔ یہ نیل میرے پاؤں سے اتار لو اور اس سے 100 گدھے خرید لینا۔ آؤ دیکھو کتنے قیمتی نیل لگے ہیں مجھے۔ جس طرح سب مال و دولت کی لالچ کرتے ہیں، بھیڑیا بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے گدھے کے نیل دیکھنے کا ارادہ کیا۔ یوں ہی وہ گدھے کے سموں کے قریب گیا۔ گدھے نے اس لمحے کو غنیمت جانا۔ جس قدر قوت کے اس کے جسم میں تھی، اس نے کام میں لا کر بھیڑیے کے منہ پر 2 لتی جھاڑ دی۔ بھیڑیے کے دانت اکھڑ گئے اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ بھیڑیا درد اور خوف سے چلایا اور بولا، تم عجیب گدھے ہو۔ گدھے نے کہا، اس میں تعجب کیا ہے؟ یاد رکھو، اپنا فائدہ تو پاگل بھی جانتا ہے۔ اب تم جب تک زندہ ہو گدھے کے گوشت کا لالچ نہیں کرو گے۔ شکست خوردہ بھیڑیا لنگڑاتا اور وزاری کرتا وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی کبھی کسی لالچ میں نہ آنا اور کسی مصیبت میں نہ پڑنا۔